والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين صدق الله العظيم غوث اعظم بمن بے سرو ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تست من عینی را اے خدا جو خدا بینو خدا دا مدد بگردہ بے بلا افتادہ کشتی ضعیفانو شکستہ رات و کشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی ذوی الاحترام علماء کرام حاضرین محفل پردہ نشین ماؤں اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کی مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں ہم غریبوں کے غم گسار ہم فقیروں کی ثروت شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون آب و گل انبیاء جانو دل اصفیاء مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں آپ بھی میرے ساتھ مل کر بآواز بلند پڑھیں الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ وعلا آلکہ واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماشاءاللہ بہترین سردی ہے اور بہت خوشگوار ماحول ہے اور سیدنا سلطان الاولیاء سید الاولیاء غوث پاک کا ذکر ہے سبحان اللہ اس کی برکتیں ہمیں اور آپ کو انشاءاللہ نصیب ہوگی انشاءاللہ غوث پاک فرماتے ہیں جو مصیبت میں میرا نام لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت کو دور فرما دیتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ غوث پاک کا ذکر کرنے سے پہلے ہماری جماعت کے ایک عظیم عالم دین حضرت مولانا سید اعجاز کامٹوی رحمت اللہ علیہ نے جو کلام لکھا تھا وہ کلام میں بھی پیش کروں سبحان اللہ اس امید پر کہ گرمی کو سردی کو بھگانے کے لیے آپ سب ایک دم گرمی کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ مورے سپنا ماں درشن دکھائے گیو رے دکھائے گیو رے مورے غوث الورا مورے سپنا ماں درشن دکھائے گیو رے دکھائے گیو رے مورے غوث الورا مورے سوتے میں بھاگ جگائے گیو رے جگائے گیو رے مورے غوث الورا چشمہ
کا جب لگا آنکھ پر دیکھا طیبہ نگر، دیکھا طیبہ نگر، جانب مکہ جب بھی اٹھی ہے نظر، دیکھا طیبہ نگر، دیکھا طیبہ نگر، مورے من ماں مدینہ بسائے گئے رے، بسائے گئے رے، مورے غوث الورا، مورا سوتے میں بھاگ جگائے گئے رے، جگائے گئے رے، مورے غوث الورا، غم کا طوفان تھا میں پریشان تھا، مجھ کو بخشا سکون، مجھ کو بخشا سکون۔ ہمارے مرشد حضور سیدی اچھے میاں مہروی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، غلام غوث اعظم بے کسو مزتر نمی مانن، سبحان اللہ، اگر مانن شبے مانن، شبے دیگر نمی مانن، سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں غوث پاک کا جو مرید ہے وہ کبھی پریشان نہیں رہتا، اور اگر کبھی پریشان ہو بھی گیا تو صرف ایک رات کے لیے پریشان ہوتا، اس کے بعد پھر کبھی پریشان نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، سبحان علامہ اللہ۔ کامٹوی نے شاید اسی طرح اشارہ کیا ہے کہ غم کا طوفان تھا میں پریشان تھا، مجھ کو بخشا سکون، مجھ کو بخشا سکون، ٹوٹی پتوار تھی اور میں حیران تھا، مجھ کو بخشا سکون، مجھ کو بخشا سکون، موری ڈوبتی نیا تیرائے گئے رے، تیرائے گئے رے، مورے غوث الورا، مورا سوتے میں بھاگ جگائے گئے رے، جگائے گئے رے، مورے غوث الورا، غم کی ظلمت آٹی رات کالی کٹی اور اجالا ہوا، اور اجالا ہوا، راستے سے مصیبت کی ظلمت چھٹی اور اجالا ہوا، اور اجالا ہوا، مورے آشا کا دیپ جلائے گئے رے، جلائے گئے رے، مورے غوث الورا، مورا سوتے میں بھاگ جگائے گئے رے، جگائے گئے رے، مورے غوث الورا، لب پہ یا غوث یا غوث یا غوث ہے، ہر نفس ہر قدم، ہر نفس ہر قدم، یہ لب پہ یا غوث، نعرہ غوث، نعرہ غوث، نعرہ غوث، نعرہ لب پہ غوث، یا غوث یا غوث یا غوث ہے، ہر نفس ہر قدم، ہر نفس ہر قدم، یہ عقیدت کی آواز بے لوث ہے، ہر نفس ہر قدم، ہر نفس ہر قدم، لب پہ یا غوث یا غوث یا غوث ہے، ہر نفس ہر قدم، ہر نفس ہر قدم، یہ عقیدت کی آواز بے لوث ہے، ہر نفس ہر قدم، ہر نفس ہر قدم، اہل سنت کا نعرہ سکھائے گئے رے، سکھائے گئے رے، مورے غوث الورا، مورے سپنا ماں درشن دکھائے گئے رے، دکھائے گئے رے، مورے غوث الورا، اور جنہوں نے خواب میں دیکھا ہے وہ اس کی تصدیق ضرور کریں گے اور ان کو وہ منظر یاد آ جائے گا۔ چاندنی مجھ کو اعجاز پھیکی لگے، ایسے اچھے ہیں وہ، ایسے اچھے
वो, चांदनी मुझको एजाज फीकी लगे, ऐसे अच्छे हैं वो, ऐसे अच्छे हैं वो, और किरण मुझको सूरज की धुंधली लगे, ऐसे अच्छे हैं वो, ऐसे अच्छे हैं वो। कैसा नूरी मुखड़वा दिखाए गयो रे, कैसा नूरी मुखड़वा, कैसा नूरी मुखड़वा दिखाए गयो रे, दिखाए गयो रे मोरे गौसुल वारा, कैसा नूरी मुखड़वा दिखाए गयो रे, मुके नूरी मुखड़वा दिखाए गयो रे, मुके नूरी मुखड़वा दिखाए गयो रे, कैसा नूरी मुखड़वा दिखाए गयो रे मोरे गौसुल वारा, मोहे सपना मां दर्शन दिखाए गयो रे, दिखाए गयो रे मोरे गौसुल वारा, मोरा सोते में भाग जगाए गयो रे, मोरी डूबती नैया धीराए गयो रे, मोरा सोते में भाग जगाए गयो रे, मोरी डूबती नैया धीराए गयो रे, मोरे आशा का दीप जलाए गयो रे, अहले सुन्नत का नारा सिखाए गयो रे, कैसा नूरी मुखड़वा दिखाए गयो रे, दिखाए गयो रे मोरे गौसुल वारा। नारे रिसालत, नारे गौसियत, नारे गौसियत, नारे गौसियत। ठंडी बागी के नहीं बागी, कुछ गर्मी आ गई आपके अंदर। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, हम औलिया अल्लाह के मानने वाले हैं, औलिया अल्लाह से मोहब्बत करने वाले हैं। एक सवाल दिलों के अंदर पैदा होता है कि हम वलियों को क्यों मानते हैं, औलिया अल्लाह से मोहब्बत क्यों करते हैं। कभी गौस पाक का नारा, कभी गरीब नवाज का नारा, कभी महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया का नारा, कभी बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का नारा, कभी साबिर कलियर का तस्किरा, कभी मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी का तस्किरा, कभी हजरत अलाउल हक पंडवी का तस्किरा, कभी ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग दहलवी का तस्किरा, कभी बंदा नवाज गेसु दराज का तस्किरा, कभी सैयदना इमाम जाफर सादिक का तस्किरा, कभी इमाम मोहम्मद बाकिर का, कभी इमाम मूसा काजिम का, कभी इमाम अली रजा का, कभी इमाम तकी का, कभी इमाम नकी का, कभी इमाम हसन अस्करी का, कभी हजरत राबिया बसरी का, कभी हजरत नफीसा मिस्री का, कभी हजरत सैयदना बाइस खाजा का, कभी हजरत बुरहानुद्दीन गरीब का, कभी बाबा बाउद्दीन अंसारी का, कभी सैयदना इब्राहिम एरजी का, कभी अल्लाह अकबर शाह बरकतुल्लाह इश्की पैमी का, अल्लाह अकबर, कभी इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद मियत माजिया इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा का। ये औलिया अल्लाह का तस्करा हम क्यों करते रहते हैं। कभी औलिया अल्लाह के नाम से फातिहा कराते हैं, कभी उनकी नियाज करते हैं, कभी उनकी बारगाह में नजर पेश करते हैं, उनकी मोहब्बत करते, उनसे मोहब्बत करते हैं, उनकी मोहब्बतों के गुण गाते हैं, उनके नाम पे महफिलें सजती है। तो अपना आराम छोड़कर, अपना घर छोड़कर, अपना बिस्तर छोड़कर, बोलो सर्दी के मौसम में इंसान को बिस्तर से कितना प्यार है कि इंसान आराम करना चाहता है। लेकिन इस किनारे की बस्ती के अंदर भी इतनी बड़ी तादाद के अंदर यहाँ मेरी कौम के जवान मौजूद है। मोहब्बत गौसुल वरा में, गौसे पाक की मोहब्बत में, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों,
آخر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر ولیوں سے ملنا کیا ہے، ولیوں کی محبت سے ملنا کیا ہے، ولیوں کے پیار سے ملنا کیا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں یاد رکھیں، میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہنا چاہتا، ہم آخر قرآن سے پوچھتے ہیں، اے قرآن تو بتا کہ ولیوں سے ہمیں کیا ملے گا، ولی کو ماننے کا فائدہ کیا ہے، ولی کو ماننے سے کیا فائدہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، آئیے قرآن کے جواب سے پہلے میدان محشر میں چلتے ہیں، میدان محشر کی طرف بڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر، قرآن مقدس ارشاد فرماتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، کہ قیامت کا دن وہ دن ہوگا۔ یہ قرآن جواب دے رہا ہے کہ ولی سے محبت کا فائدہ کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، کہ قیامت کا وہ دن ہوگا جس دن تمہارے سارے دوست تمہارے کٹر دشمن بن جائیں گے۔ اللہ اکبر، قیامت کے دن تمہارے دوست تمہارے کٹر دشمن بن جائیں گے۔ اور آپ مجھ سے سنتے رہتے ہیں، آپ نے مجھ سے سنا ہے قیامت کا منظر کتنا بھیانک منظر ہے، قیامت کا منظر کتنا خطرناک منظر ہے۔ آئیے اپنی قوم کے جوانوں کو اولیاء اللہ کی عظمت بتاتے ہوئے پہلے میں ان کو یہ بتاؤں کہ قیامت کتنا بھیانک ہے، میدان محشر کا منظر کتنا ہولناک ہے۔ اگر آپ نے نہیں سنا تو سن لیں، اور اگر آپ نے سنا ہے تو پھر سے یاد کر لیں کہ جسے میدان محشر کہتے ہیں وہ میدان محشر جہاں زمین تانبے کی ہوگی، آسمان فولاد کا ہوگا، بلکہ زمین اور آسمان کی بات کیا کریں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، میدان محشر سے پہلے یہ آسمان بھی فنا ہو جائے گا، یہ زمین بھی فنا ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، میرے کریم آقا غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو قیامت کا دن ہوگا اس دن سورج سوا نیزے پر ہوگا، یعنی انسان کے سر اور سورج کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ ہوگا۔ آپ اندازہ کریں، اس وقت سورج چوتھے آسمان پر ہے، اس وقت سورج چوتھے آسمان پر ہے، لیکن جب مئی کی گرمیوں کے اندر سورج نکلتا ہے تو دوپہر کی دھوپ کے اندر ہم ننگے پیر گھر سے نکل نہیں سکتے، ڈامر کی سڑک پر چل نہیں سکتے۔ اللہ اکبر، ہم کاٹن کے پتلے کپڑے پہنتے ہیں، موٹے کپڑے ہمارے لیے عذاب محسوس ہوتے ہیں۔ مجھے بتاؤ میری قوم کے جوانوں، آج سورج جو ہے چوتھے آسمان سے چمکتا ہے تو اس کی تمازت اور گرمی کو ہم برداشت نہیں کر سکتے، جسے قیامت کا دن کہتے ہیں، جسے میدان محشر کہتے ہیں۔ اس دن تمہارے سر اور سورج کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ ہوگا، اور آج جو سورج چمک رہا ہے تو یہ سورج اپنی پیٹھ کی طرف سے چمک رہا ہے، اس دن سورج اپنے چہرے کی طرف سے چمکے گا۔ تھوڑی دیر کے لیے یہاں تصور کریں، راتوں کی تاریکیوں کے اندر کارخانوں کے زینے پہ بیٹھ کر، یعنی کہ مالیگاؤں کی زبان میں بولوں کہ کارخانوں کی پیتری پر بیٹھ کر یہ جو موبائل کے اندر تم جو کرتے ہو، یا تم اپنے دوستوں کے ساتھ گندی باتیں کرتے ہو، یا یہ جو تم آتی جاتی لڑکیوں پہ بد نظری کرتے ہو، اپنے وقت کو برباد کرتے ہو، نماز کے اوقات کے اندر مسجدوں کو ویران کرتے ہو۔ رمضان پورے والوں، تمہاری مسجدوں کا حال یہ ہے کہ اگر ایک دن امام اور مؤذن کی آنکھ نہ کھلے تو تمہارے محلے میں فجر کی نماز میں مسجد میں تالا لگا رہتا ہے۔ یہ صورتحال ہے تمہارے محلے کی۔ مسجد تو بنا لی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ ہم بسوں کے لیے اگر بس کا سفر کرنا ہے تو صبح کے وقت اٹھ کر کے نکل سکتے ہیں، ٹرین کا سفر کرنا ہے تو منمار جانے کے لیے رات میں 4 بجے اٹھ سکتے ہیں۔ ٹرین اور بس چھوٹنے کے خوف سے تیری آنکھ تو کھل جاتی ہے، میری قوم کے جوان، نماز چھوٹنے کے خوف سے تمہاری آنکھ کیوں نہیں کھلتی؟ اور سن لو، ٹرین چھوٹنے سے اتنا نقصان نہیں ہے جتنا ایک وقت کی نماز چھوٹنے سے نقصان ہے۔ اگر آپ نے زندگی کی ایک نماز کھو دی تو وہ نماز پھر دوبارہ آپ کو کبھی لوٹ کر کے نہیں مل سکتی، وہ نماز کبھی پلٹ کر نہیں آ سکتی، اس نماز کو آپ کبھی ادا نہیں کر سکتے، اس کو قضا تو کر سکتے ہیں، ادا نہیں کر سکتے۔ مفتی صاحب تشریف فرما ہے، علماء کرام موجود ہے کہ جو قضا نماز
نماز پڑھی جاتی ہے، چلے وہ آپ نے قضا تو کر لی، لیکن ادا کے وقت جو فضیلت ہے ساری زندگی اس ادا کی قضا کرتے رہو۔ جو فضیلت وقت پر نماز پڑھنے کی ہے زندگی بھر اس کے بدلے میں آپ نمازیں پڑھتے رہے، کبھی اس فضیلت کو نہیں پہنچ سکتے۔ میرا اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک مومنوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ نماز فرض ہے۔ یعنی تیری طبیعت نہیں چلے گی میرے بھائی، وقت کی پابندی تجھے کرنا ہوگی۔ اور سنو آج مسلمان پوری دنیا میں کٹ رہا ہے، لٹ رہا ہے، مر رہا ہے۔ مسلمانوں کی بیٹیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہے، مسلمانوں کی آنکھوں میں آنسو ہے، مسلمان تباہی کے دہانے پر ہے۔ بیٹے ماں باپ کے باغی ہو کر بڑھاپے میں ماں باپ کو گھر سے نکال رہے ہیں، بیٹیاں ماں باپ سے دشمنی کر رہی ہے، پڑوسی سے دشمنی کر رہا ہے، بھائی سے دشمنی کر رہا ہے، محبتیں روٹ چکی ہے، محبتوں کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے تم نے اللہ کا حق ادا کرنا چھوڑ دیا، نماز پڑھنا چھوڑ دیا۔ اللہ رب العزت نے تمہارے حقوق پر مٹی ڈال دی، اللہ نے تمہارے حقوق میں مٹی ڈال دی، اب تمہارے حقوق تمہیں ملتے نہیں۔ تم نے سجدوں کو ادا کر کے خدا کا گھر اللہ اکبر آباد نہ کیا، سجدے نہ کر کے تم نے خدا کے گھر کو ویران کر دیا۔ اللہ نے تمہاری زندگیوں کو ویران کر دیا۔ تمہارے پاس دولت ہے مگر سکون نہیں، تمہارے پاس جوانی ہے مگر سکون نہیں، تمہارے پاس چیزیں ہیں مگر سکون نہیں، تمہارے پاس کپڑوں کی تجوریاں بھری ہوئی ہے مگر سکون نہیں، اس لیے کہ سکون اچھے مکان اور اچھے کپڑوں سے نہیں ملے گا۔ سجدے کر کے حبیب خدا کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ، اللہ تمہارے دل کو سکون اور اطمینان کی دولت عطا فرمائے گا۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، میں سنتا رہتا ہوں کہ رمضان پورے میں امام لوگ محنت کرتے ہیں، مؤذن لوگ بڑی محنت کرتے ہیں، لیکن کبھی بتقاضے بشریت اگر کسی فنکشن میں چلے جائیں، شادی بیاہ میں چلے جائیں، موت میت میں چلے جائیں اور اس دن وہ نہ آ سکے تو تمہاری مسجدوں پہ تالے پڑے رہتے ہیں۔ جو کام اللہ کے گھر کو نماز کے وقت تالا لگا کر کے رکھے، بولو اس کا گھر کیسے آباد ہو سکتا ہے؟ اس کے گھر میں برکتیں کیسے نازل ہو سکتی ہیں؟ اس کے گھر میں سکون کیسے نازل ہو سکتا ہے؟ عرض یہ کر رہا تھا، میرے کریم آقا غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ انسان کے سر اور سورج کے درمیان قیامت کے دن صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ ہوگا، سورج چہرے کی طرف سے چمکے گا۔ یہ کوئی کہانی قصہ نہیں ہے میرے بھائیوں، بھنڈی بازار کی لکھی ہوئی کتاب کے اندر یوسف زلیخا کا قصہ نہیں ہے کہ آپ اس کا مذاق اڑا سکیں، اس میں شک کر سکیں۔ یہ اللہ کے حبیب کا فرمان ہے، یہ حدیث رسول ہے۔ آپ سوچو غور کرو، اللہ اکبر، جب سورج تمہارے سر کو پگھلائے گا، وہ صرف اللہ اکبر سورج صرف گنہگاروں کے سر پر نہیں ہوگا بلکہ نیکوکاروں کے سروں پر بھی ہوگا۔ اس وقت انسان کا کیا بنے گا؟ انسان پسینوں میں ڈوبتا ہوگا، انسان کے جسم سے پسینہ بہتا ہوگا، انسان کے جسم سے پسینہ نکلتا ہوگا۔ سوچو میرے بھائیوں، اپنی جوانی پر اترا کر کے گناہ کرنے والوں، رب کی نافرمانی کرنے والوں، اپنے دین سے دور جانے والوں، دین کو پیٹ کے پیچھے ڈالنے والوں، کس مقصد کے لیے آئے تھے؟ کیا کر رہے ہو؟ اللہ اکبر، آج ہماری بستیاں بدنام ہے، مالیگاؤں گنبد و مینار کا شہر ہے، لیکن صرف گنبد کی چمک دمک ہے۔ بولو کہ ہمارے اندر وہ دین ہے، وہ ہمارے اندر مذہب ہے، ہمارے اندر عمل کا جذبہ ہے؟ آج ہمارے بچے گلیوں کے اندر ننگے گھومتے ہیں، ہماری گھر کی عورتیں کمر پہ دوپٹہ باندھ کر کے، پٹکا باندھ کر کے کھلے سر پانی بھرتی ہے، کارخانوں کے قریب سے گزرتی ہے، ننگے سر عورتیں جو ہے وہ کبھی بازاروں میں گھومتی ہے۔ ہمارے شہر کا یہ ماحول بنتا جا رہا ہے کسی کو شعور ہے؟ کوئی روکنے والا ہے؟ کوئی ٹوکنے والا؟ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، کوئی کسی کو اس ماحول میں ٹوکتا ہے تو لوگ کہتے ہیں جا تو اپنا دیکھ، اپنے گھر کی دیکھ۔ نہیں میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے ہمیں دین دیا، اتنا عظیم رسول دیا، سب سے پیارا رسول، سب سے اچھا رسول، سب سے عظیم رسول، سارے اچھوں میں اچھا، سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سارے
ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है, उस ऊंचे में ऊंचा हमारा नबी। बुझ गई जिसकी आगे सभी मशाले, शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी। मेरे आका की तालीमात कितनी प्यारी प्यारी है। हुजूर ने पर्दे की तालीम दी, हुजूर ने तकवे की तालीम दी, हुजूर ने ज़ुहद की तालीम दी, हुजूर ने परहेजगारी की तालीम दी, हुजूर ने निगाहों को कंट्रोल में रखने का हुक्म दिया, हुजूर अलैहिस्सलाम ने कानों को कंट्रोल में रखने का हुक्म दिया। मगर अफसोस आज का मुसलमान, बिलखुसूस मेरी कौम के जवान लड़के और लड़कियां गुनाहों में डूबते जा रहे हैं। नमाजों से दूर, सदका देना हमारी जिंदगी में नहीं, किसी की मदद करना हमारी जिंदगी में नहीं, सच बोलना हमारी जिंदगी में नहीं, झूठ की लानत में हम गिरफ्तार है। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, जिसे क़यामत का दिन कहते हैं, जिसे मैदान महशर कहते हैं, पसीना जिस्म से निकलेगा, इतना निकलेगा कि फरमाया गया कोई टखनों तक पसीने में होगा, कोई घुटनों तक पसीने में होगा, कोई कमर तक पसीने में होगा, किसी का पूरा जिस्म पसीने में डूबा होगा, कोई पसीने में डुबकियां ले रहा होगा, कोई पसीने में हिचकोले खा रहा होगा। इंसान का भेजा उसके नाक से बह रहा होगा, इंसान का भेजा उसके कान से बह रहा होगा। इंसान का हाल ये होगा कि उसके बदन पर कुछ नहीं होगा, उसे अपना जिस्म देखने की फुर्सत नहीं होगी। उस वक्त इंसान का हाल ये होगा, मेरा अल्लाह कुरान में फरमाता है कि तुम्हारे जितने दोस्त हैं वो सब के सब क़यामत में तुम्हारे कट्टर दुश्मन बन जाएंगे। हाँ, यही दोस्त जो तुम्हें कैरम कल्बों में ले जाते थे, ये तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे। ये तुम्हारे साथ बैठ करके जो गेम और जुआ खेलते थे, ये सब तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे। अरे उसी दिन दुश्मन नहीं बनेंगे, गुनाह करने कराने वाला दोस्त तुम्हारा दोस्त नहीं है, वो आज भी तुम्हारा दुश्मन है। तुमने उसका नाम दोस्त रख दिया, इसलिए कि दोस्त की पहचान ये है कि जब तू गुनाह करे वो तुझे रोक दे, जब तू अल्लाह को भूल जाए वो तुझे अल्लाह को रब्बुल इज्जत की तुझे याद दिलाए, जब तू बुराई करे वो तुझे पकड़ करके रोक ले। बताओ आज क्या तुम्हारे दोस्त तुम्हें गुनाहों से रोकते हैं? यही दोस्त है ना बदबख्त, जो तुम्हें पैसे के जरिए से कभी फिल्मों तक ले जाते हैं, कभी जिना के अड्डे तक ले जाते हैं, कभी शराब के अड्डे तक ले जाते हैं। और तुम्हारा हाल ये है कि 2000 रुपये कमाते हो, हफ्ते में 500 रुपया माँ को देते हो, घर चला, 1500 रुपये तुम आवारा गर्दी पे खर्च करते हो, दोस्तों पे खर्च करते हो। जो लोग ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं उनकी अजीब दादागिरी है कि वो छोटी सी रकम माँ बाप को थमा करके हफ्ता कर उसमें घर चलाने की बात करते हैं। सोचो, माँ बाप को सताओगे तो कहां भरोगे, माँ बाप को सताओगे तो कहां भुगतोगे। सुनो सुनो, इरशाद फरमाया गया, जिसने माँ बाप का दिल दुखाया उस वक्त तक उसको मौत नहीं आएगी जब तक कि वो दुनिया में जलील और रुस्वा ना हो जाए। अपने माँ बाप को, बूढ़े माँ बाप को कब तक सताओगे, कब तक उन्हें तकलीफ देते रहोगे? दोस्तों पर, यारों पर, गुनाहों पर इतने पैसे खर्च करते हो। याद रखना, हदीस से पाक है, माँ बाप पे खर्च करने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब किसी काम में नहीं मिलता। सबसे बड़ा सवाब माँ बाप पे खर्च करना है। सुभान अल्लाह, आज माँ बाप को छोड़ के आप सब पे फिल्मों में चैरिटी की टिकटें लेते हो, वहां पर पैसे खर्चा करते हो, ड्रामों में पैसा खर्चा करते हो, नचनियों पे, मुशायरों में पैसे खर्चा करते हो, लोगों पे पैसे लुटाते हो। कभी अपने माँ बाप का भी ख्याल किया? जलसों में नात खानों पे पैसे देते हो। ये पैसे देना मैं मना नहीं करता, हुजूर की सुन्नत है नात खानों को नजर पेश करना, लेकिन अगर अपने माँ बाप को तू देता है फिर यहां देता है तो कबूल है, माँ बाप को तरसा कर नात खां को देता है तो अल्लाह रद्द फरमा देगा। माँ बाप को तरसा के मस्जिद में देता है तो भी रद्द होगा, मदरसे में देता है तो भी रद्द होगा। सुनो सुनो, ये तुम्हारे दोस्त नहीं बल्कि तुम्हारे दुश्मन है, जो कभी जैवजना के अड्डों पे, कभी शराब के अड्डों पे, कभी कैरम क्लबों में, कभी माअज़ल्लाह वाईफाई लगा करके गंदगी का माहौल तुम्हारे लिए उस्तवार करते हैं, लड़कियों को भगाने में तुम्हारी मदद करते हैं, लड़कियों के साथ नाजायज ताल्लुकात कायम करने में तुम्हारी मदद करते हैं। नहीं नहीं, ये दोस्त नहीं, ये तुम्हारे आज भी दुश्मन है, क्योंकि ये तुम्हें जहन्नम की राह पे ले जा रहे हैं। बोलो, अगर कोई दोस्त तुम्हें चटका लगा दे, तुम उससे बात बंद करोगे कि नहीं करोगे? यार तूने मुझे जला दिया, मेरे भाई दुनिया की आग का चटका लगाया तो तू बात बंद कर लेगा, वो तुझे जहन्नम की आग में ले जा रहा है। जो तुझे ताश के पत्ते का आदी बना रहा है, जो तुझे शराब का आदी बना रहा है, वो तुझे जहन्नम की तरफ ले जा रहा है। जो तुझे कैरम का आदी बना रहा है वो तुझे जहन्नम की तरफ ले जा रहा है। जो नमाज के वक्त में तेरा टाइम पास कर रहा है वो तुझे जहन्नम की तरफ ले जा रहा है। और जहन्नम की आग क्या है? जहन्नम की आग
کیا ہے؟ یہ جہنم کی آگ 70 مرتبہ رحمت کے پانی سے دھلی گئی ہے، تب تمہاری دنیا کی آگ بنی ہے۔ دنیا کی آگ کی حرارت کا یہ عالم ہے تو جہنم کی آگ کی حرارت کا عالم کیا ہوگا؟ تو المختصر یہ کہ قیامت کا دن وہ دن ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اس دن جو ہے سارے دوست تمہارے دشمن بن جائیں گے، کوئی دوست کام نہیں آئے گا۔ ماں تمہیں نہیں پہچانے گی، ماں کہے گی تو کون ہے میں تجھے نہیں پہچانتی، باپ کہے گا تو کون ہے میں تجھے نہیں پہچانتا۔ خون کے رشتے ٹوٹ چکے ہوں گے، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، کوئی کسی کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، لوگوں کی زبانیں پیاس کی وجہ سے ان کے سینے پہ لٹک رہی ہوگی، لوگوں کی زبانیں پیاس کی وجہ سے، آج کتنی بھی پیاس لگے بولو زبان سینے پہ لٹکتی ہے؟ نہیں لٹکتی نا، لیکن کتنی پیاس ہوگی قیامت میں، ذرا تھوڑی دیر میرے جوانوں محسوس کر لو، تھوڑا تصور کر لو کتنی پیاس ہوگی کہ سینے پر زبان لٹک رہی ہوگی، انسان العطش العطش، پانی پانی، پیاس پیاس چلائے گا لیکن کوئی اس کو پانی پلانے والا نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، لوگوں کا حال یہ ہوگا کہ آج اگر انسان 1 گھنٹے تک آنسو بہائے، 1 گھنٹے تک انسان روئے تو اس کی آنکھیں دکھتی ہے، اس کا حلق سوکھتا ہے۔ قیامت میں آنکھوں سے آنسو نہیں نکلیں گے بلکہ آنکھیں بہے گی، آنسو نہیں بہیں گے بلکہ آنکھیں بہے گی۔ جو آنکھوں سے تم نے جرم کیا، جو آنکھوں سے تم نے پاپ کیا، جو آنکھوں سے تم نے گناہ کیے، یہ آنکھیں بہے گی۔ آنکھیں، سوچو اس وقت انجام کیا ہوگا، حالت کیا ہوگی، کیفیت کیا ہوگی۔ بولو اس وقت تو کوئی مددگار چاہیے کہ نہیں چاہیے، کوئی امداد کرنے والا چاہیے کہ نہیں چاہیے۔ ماں مدد نہیں کرے گی، باپ مدد نہیں کرے گا، بھائی مدد نہیں کرے گا، دوست سب کے سب دشمن ہو جائیں گے۔ انبیاء کرام حضرت آدم سے لے کے عیسیٰ تک کہیں گے اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی غیری، میرے سوا اور کسی کے پاس جاؤ، اور کسی کے پاس جاؤ، اور کسی کے پاس جاؤ۔ سنو سنو سنو، پھر اس وقت کیا ہوگا؟ میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں، قرآن کہتا ہے جب سارے دوست تمہارے دشمن بن جائیں گے کون کام آئے گا؟ قرآن کہتا ہے الا المتقین، متقی لوگ تمہیں کام آئیں گے۔ اللہ یہ متقی کون ہے؟ اللہ فرماتا ہے ان اولیاءہ الا المتقون، کہ جو متقی ہے وہی تو میرے ولی ہے۔ یعنی جب تمہیں کوئی کام نہیں آئے گا تو تمہیں اللہ کے ولی کام آئیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ کے ولی تمہاری سفارش کریں گے، اللہ کے ولی تمہاری۔ کون کہہ رہا ہے؟ ابھی میں نے حدیث نہیں پڑھی، قرآن کی آیت میں پیش کر رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے متقی کام آئیں گے، اللہ کے ولی کام آئیں گے۔ اللہ اکبر، اب ولی کام آئیں گے۔ ولی تو بہت ہے، غیبن شاہ سے لے کر کے اور شاہ تک اور بہت سارے اولیاء ہیں، لیکن ہر ولی قابل احترام، ہر ولی قابل تعظیم، ہر ولی سے محبت کی جاتی ہے۔ لیکن قیامت میں، اب دھیان دیجئے میری بات پہ، قیامت میں جتنے بڑے ولی سے آپ کے تعلقات زیادہ ہوں گے، ولی جتنا بڑا ہوگا اس کی اتنی زیادہ وہاں چلے گی، وہ اتنا جلدی آپ کی مراد کو آپ کو پہنچا دے گا۔ تو اللہ اکبر، اللہ اللہ، ہر ولی شان والا، ہر ولی کام آئے گا، ہر ولی مدد کرے گا۔ لیکن سنیوں کا مزاج کتنا اونچا ہے، محبت سب سے کرتے ہیں لیکن دل زیادہ اگر کسی سے لگاتے ہیں تو وہ صرف ولی نہیں ہے، ولیوں کا ولی ہے، تاجداروں کا تاجدار ہے، سلطان الاولیاء، سلطان الاولیاء، شہباز لامکانی، باز اشہب، پیر پیرا، میر میرا، شاہ جیلا، سید الاولیاء، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو فرماتے ہیں کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ ارے جب ولی کام آئیں گے تو جس کے قدم کو ولیوں نے اپنی گردن پہ لیا ہے اس کی مدد کی شان کا عالم کیا ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پاک وہ ولی ہیں جن کے سامنے سب ولیوں نے گردن جھکائی ہے، اور کس کس نے جھکائی؟ اب آئیے میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے بتاؤں۔ اسی لیے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ قیامت کے دن کوئی مدرسے والا کام آئے گا، یہ نہیں کہا کہ کوئی خانقاہ والا کام آئے گا، یہ نہیں کہا کہ کوئی اللہ فلاں کام آئے گا، فرمایا متقین کام آئے، متقین کام آئیں گے۔ اور متقی کون ہے؟ اللہ کے ولی ہے۔
اور جو متقی کے ایک چھوٹے درجے پر ہے، قرآن کہتا ہے ہدی للمتقین، قرآن متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، متقی کی پہلی نشانی وہ غیب پر ایمان لایا۔ جو نبی کے غیب کا انکار کرے وہ کب متقی ہو سکتا ہے؟ قرآن تو اس کو ہدایت ہی نہیں دیتا، قرآن تو اس کو ہدایت ہی نہیں دیتا۔ قرآن اس کے لیے کہتا ہے یضل بہ کثیرا، اسی کو پڑھ کر گمراہ ہو جائیں گے۔ قرآن پڑھا لیکن قرآن سمجھ میں نہیں آیا، شیخ القرآن ہو گئے لیکن قرآن سمجھ میں نہیں آیا، شیخ الحدیث ہو گئے لیکن حدیث سمجھ میں نہیں ہے۔ ابھی یہی کہتے ہیں کہ قیامت میں کوئی کام نہیں آئے گا۔ اللہ کہتا ہے الا المتقین، متقی کام آئیں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی مانے کہ ملا کی مانے؟ اللہ کہتا ہے متقی کام آئیں گے، ملا کہتا ہے نہیں کام آئیں گے۔ دیکھو اللہ کہہ رہے ہیں متقی، جو محشر خود منعقد کرے گا وہ کہتا ہے متقی کام آئیں گے، میرے اولیاء کام آئیں گے۔ اور اللہ اکبر، سنیوں، ولی صرف تمہاری جماعت میں ہے۔ دیکھو دیکھو، صرف سنیوں میں جو ولی موجود ہے، 22 خواجہ جیسا ولی ہماری جماعت میں، بابا قرآن الدین جیسا ولی ہماری جماعت میں، نظام الدین اولیاء جیسا ولی ہماری جماعت میں، مخدوم اشرف جیسا ولی ہماری جماعت میں، علاء الحق پنڈوی جیسا ولی ہماری جماعت میں، نصیر الدین چراغ جیسا ولی ہماری جماعت میں، صابر کلیر جیسا اپنا جنازہ خود پڑھانے والا ولی ہماری جماعت میں، خواجہ باقی باللہ جیسا ہماری جماعت میں، مجدد الفسانی جیسا ہماری جماعت میں، بابا قطب جیسا ہماری جماعت میں، 90 لاکھ کو کلمہ پڑھانے والا خواجہ ہم سنیوں کی جماعت میں۔ اللہ اکبر، ابو سعید مخزومی ہماری جماعت میں، جنید بغدادی ہماری جماعت میں، سر سکتی ہماری جماعت میں، معروف کرکی ہماری جماعت میں، جناب چرکی ہماری جماعت میں، امام بخاری ہماری جماعت میں، اللہ اکبر، حضرت موسیٰ کاظم ہماری جماعت میں، علی رضا ہماری جماعت میں، جعفر صادق ہماری جماعت میں، محمد باقر ہماری جماعت میں، اللہ اکبر، امام زین العابدین ہماری جماعت میں۔ آپ کہیں گے کیسے آپ کی جماعت میں زین العابدین ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ جب ہم پریشان ہوتے، چین نہیں ملتا، تو ہم مدینے کی طرف رک کر کے سلام پڑھتے ہیں۔ کربلا میں امام زین العابدین کو جب کہیں سے مدد نہیں آئی تو اس وقت امام زین العابدین نے کربلا میں کھڑے رہ کر نبی پر سلام پڑھا اور یوں کہا ان التیاری حسبا یومن الى ارض الحرام بلغ سلامی روضتا فیہا النبی المحترم، اور کہتے ہیں اترک لی زین العابدین یا رحمت للعالمین۔ سمجھے کچھ؟ یا رحمت للعالمین، آپ زین العابدین کی مدد کرے۔ نبی کو یا کہہ کر کے جو پکار رہا ہے وہ سنی ہی تو ہے نا؟ بے شک، سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ۔ یا کہہ کے کربلا سے پکارا کس نے؟ امام حسین کے شہزادے نے، ہمارے آقا امام زین العابدین نے۔ تو گویا کہ سارے اولیاء تو، اور پھر سبحان اللہ، قیامت کے قریب امام مہدی جب تشریف لائیں گے تو وہ بھی اہل سنت و جماعت میں تشریف۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن حضور غوث اعظم۔ میں کسی کو گالی نہیں دینے آیا، میں جھگڑا لگانے نہیں آیا، لیکن اتنا ضرور کہنا چاہتا ہوں، آپ ہر جماعت سے پوچھو تمہارے یہاں مولانا کہاں ہے، شیخ الحدیث کہاں ہے، مفسر قرآن کہاں ہے، مولوی صاحب کہاں ہے، مقرر صاحب کہاں ہے، مناظر ہے، کہاں مدرس ہے، متعلم ہے، ہم نے کہا ولی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ کوئی ولی بتا سکتا ہے؟ پوچھو 1857 والوں سے کون ولی ہے؟ اور جن کو تم ولی کہتے ہو، بڑی معذرت کے ساتھ کچھ نہیں کہنا میں نے، ایک صاحب کو یہ لوگ غوث الاعظم کہتے ہیں، ان کا نام مولانا رشید ہے، اور ان کا حال یہ ہے مولانا صاحب کا کہ وہ آخری عمر میں اندھے ہو گئے تھے اور لاٹھی ٹیکتے ہوئے چلتے تھے، کبھی رستہ بھٹک جاتے تھے۔ میں نے کہا سبحان اللہ، یہ مقدر کی بات ہے۔ 1857 کے بعد والوں، تمہیں غوث اعظم ملا تو ظاہر میں بھی اندھا ہو گیا، اور میرے غوث اعظم کی شان یہ ہے، کہتے نظر تو الہ بلاد اللہ جماع کا خردلتین علی حکم اتصالی، میں اللہ کے شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں
नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर निगरां सुन्नी दावत इस्लामी। कुछ लोगों पे सर्दी का असर है, जरा खत्म करें। नारे गौसिया, या गौस, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या अली, या अली। सुन्नियों का शेर आया। एक जगह मैंने तकरीर में कहा कि आपके पास भी वली 1857 वालों कहा है, तो कहा कि कौन है? वो कहा कि वो मौलाना साहब। मैंने कहा कि वली भी कोई होता है यार, वली की कोई शान होती है। आपके मौलाना अंधे हो गए, आप कहते हैं कि मौलाना साहब है, और वो मौलाना साहब को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मैं यहाँ बोल नहीं सकता, छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं, वरना गंगुआ की खानका का हाल हम अच्छी तरह जानते हैं। लोगों को क्या पता है? हमारे गौस की शान ये, जानी अगर मुरीद हो तो उसके बाद वो जिना कर नहीं सकता। गौस पाक कहते हैं मेरे मुरीद को उस वक्त तक मरने नहीं देता जब तक वो सच्ची तौबा नहीं कर ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप पीरों के गुनाह से नहीं बचते, मेरा मुर्शिद तो मुरीदों को भी गुनाह से बचा लिया करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात लंबी ना हो जाए इसलिए आपसे कह रहा हूं, बड़ा खतरनाक दौर है। यहाँ ईमान बिकते हैं, यहाँ अकीदे बिकते हैं, यहाँ मजहब व मसलक बिकते हैं, यहाँ चेहरे मोरे बिकते हैं, यहाँ पगड़ियां टोपियां बिकती हैं, यहाँ दाढ़ियां बिकती हैं, यहाँ दिल बिकते हैं, यहाँ जमीर बिकते हैं। ऐसे बिकाऊ माहौल में अगर अपना ईमान सलामत रखना है तो गौस पाक का दामन मजबूती से पकड़ लो। अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वकूनू मअस-सादिक़ीन, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के मेरे वलियों के साथ हो जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान पढ़ रहा हूं मैं आपके सामने। औलिया का दामन पकड़ो, क्या मिलेगा आपको? गौस पाक कहते हैं जो मेरा मुरीद होगा मैं उसको घोड़े से गिरने से भी बचाता हूं। सुभान अल्लाह। ठोकर लगती है, गिरने वाला होता है, मैं उसको पकड़ लेता हूं, हाथ थाम लेता हूं। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी लिखते हैं कि गौस पाक आज भी, मैं अपनी तरफ से नहीं पढ़ रहा हूं, किताब का नाम अशतुल लमात है। क्या नाम है? अशतुल लमात, शरा मिशकात। उसमें शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने लिखा है कि गौसे पाक आज भी अपनी कब्र से जिंदों की तरह तसर्रुफ फरमा रहे हैं। सुभान अल्लाह। कैसी, किस तरह? जिंदों की तरह। आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है कि कोई जिंदों की तरफ कब्र से तसर्रुफ करे? हम कहते हैं हो सकता है, अल्लाह चाहे तो हो सकता है। बेशक, बेशक। अल्लाह की ताकत से सब हो सकता है, हो सकता है, अल्लाह चाहे तो सब हो सकता है। अरे भाई मेरे, अल्लाह चाहे ना, अल्लाह चाहे तो 3 मील के फासले से चूटी भी देखती है। बोलो इनकार कर सकते हो? क्यों? क्योंकि कुरान में है, उस सूरत में जिसमें चूटी ने देखा और बात की, उसका नाम ही अल्लाह ने सूरह चूटी रख दिया। क्या रख दिया? सूरह चूटी। क्या रख दिया? सूरह यार ये तो 114 में कोई फेरिस्त में सूरह चूटी नहीं है। आपने ये सूरत कहां से लाई? उसी चूटी को अरबी में नमल कहते हैं। सूरह नमल मतलब चूटी वाली सूरत। तो अल्लाह ये चूटी वाली सूरत क्यों रखी तूने? कुरान की सूरत का नाम चूटी वाली सूरत रख दिया। क्यों? इसलिए कि उस सूरत में अल्लाह ने चूटी का तस्करा किया है। सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर 3 मील के फासले पे था। वो चूटी अपनी चूटियों से कह रही थी, ए चूटियों अपनी अपनी बिलों में घुस जाओ। सुलेमान का लश्कर कहीं तुम्हें लाशऊरी तौर पे कुचल न दे। देखो चूटी भी जब नबी का जिक्र करती है तो कितने अदब से करती है। ध्यान दिया आपने ध्यान दिया? चूटी क्या कह रही है? सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर तुम्हें लाशऊरी तौर पे, क्या कहा चूटी ने? लाशऊर, यानी सुलेमान पैगंबर के साथ जो लोग हैं वो तुम्हें जानबूझकर नहीं कुचलेंगे। जो नबी के साथ रहते वो तो चूटी पे भी जुल्म नहीं करते, लाशऊरी तौर पे देख नहीं पाएंगे और तुम्हें कुचल देंगे। हजरत सुलेमान हंस दिए, मुस्कुरा दिए। लोगों ने पूछा सुलेमान कोई हंसने की बात नहीं, मुस्कुराने की बात नहीं, आप क्यों मुस्कुराते? फरमाया 3 मील के फासले पे चूटी मेरे लिए बात कर रही है। अपनी सहेलियों से कहती सब अपनी अपनी बिलों में घुस जाओ, कहीं सुलेमान का लश्कर तुम्हें लाशऊरी में कुचल न दे। अब आपसे पूछता हूं 3 मील के फासले पे वो जो चूटी ने देखा, क्या उस वक्त माइक्रोस्कोप था? अगर होता भी तो बेचारी चूटी को कहां नसीब।
آج کی چوٹیوں کو نصیب نہیں تو اس کو کہاں نصیب جو ہزاروں سال پہلے کی چوٹی تھی. لیکن قرآن کہتا ہے, بولو اس کا انکار کر سکتے ہو؟ نہیں. بولو قرآن کا انکار کرنے والا کافر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بے شک بے شک. تو چوٹی نے کتنی دور والی چیز کو دیکھا ہے؟ 3 میل کے فاصلے پہ لشکر سلیمان کو دیکھا. ایک بات تھوڑا دھیان دے, اب دھیان سب کا, قرآن پڑھ رہا ہوں, قرآن کی تفسیر بیان کر رہا ہوں. چوٹی نے دیکھا. اچھا چوٹی کو کیسے پتا کہ یہ سلیمان ہے؟ کیا بات ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کے محلے میں کون تقریر کرنے گیا تھا کہ یہ سلیمان ہے؟ اللہ. اس کو کیسے پتا؟ ارے چوٹی کو اللہ بتاتا ہے کہ یہ سلیمان ہے. اب آپ مجھے بتائیں, جب اللہ چوٹی کو علم و القا کر سکتا ہے, اس نے کبھی سلیمان کو دیکھا نہیں تھا, لیکن اللہ اگر سکھانا چاہے تو چوٹی کو اتنا علم سکھا دیتا ہے کہ یہ سلیمان ہے. اللہ جب چوٹی پہ مہربان ہو جائے تو چوٹی نے سلیمان کو کبھی دیکھا نہیں لیکن پہچان لیا. اور اللہ جسے اپنا ولی بنا دے, جب چوٹی کو اتنا علم دیتا ہے تو ولی کو کتنا دیتا ہوگا, اور جب ولی کو اتنا دیتا ہے تو نبی کو کتنا دیتا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ قرآن پڑھا جا رہا ہے. چوٹی نے کہا سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے, گھس جاؤ بلوں کے اندر. اور سب چوٹیاں گھس گئی. اچھا سلیمان علیہ السلام تو نبی تھے, چلو سن لیا, ہمارا تو کوئی اختلاف ہی نہیں. ہم تو نبی کے بارے میں بہت بڑا عقیدہ رکھتے ہیں. سرے آئینہ سنتے ہیں, پسے دیوار سنتے ہیں. حضور تو ہر جگہ سے سنتے ہیں, اور حضور علیہ السلام کے جو خدام انبیاء کرام ہیں حضور سے پہلے گزرے, وہ بھی خوب سنتے ہیں, خوب جانتے ہیں. لیکن یہ چوٹی کوئی ولی تھی؟ آپ تھک گئے شاید نہیں, دیر سے بیٹھے ہیں نا, تھک گئے, بات ختم ہو پھر آپ بات آپس میں نہیں کریں. غوث پاک کی محفل سجی, ابھی تو غوث پاک کا ذکر ہونا باقی ہے. ابھی میں نے غوث پاک کی کرامت بھی پڑھنا ہے, کیونکہ آپ کو جوڑنا ہے غوث پاک سے, اور آپ جڑے ہوئے ہیں. بے شک. آپ کی عقیدت مضبوط ہونی چاہیے. یہاں سے اٹھو تو پکے قادری بن کے اٹھو, غوث پاک کے سچے غلام بن کے اٹھو, دنیا میں بھی فائدہ آخرت میں بھی فائدہ. انشاءاللہ. چوٹی نے پہچان لیا سلیمان علیہ السلام, لیکن لشکر کو بھی پہچان لیا. پھر لشکر کے کیریکٹر کو بھی پہچان لیا کہ اس جان بوجھ کے نہیں کچھ لیں گے بلکہ لاشعوری میں کچھ. حضرت سلیمان علیہ السلام ہنس پڑے. اب پھر بات یہ ہے, ابھی تک کہ یہ تحقیق ہی نہیں ہو پائی کہ چوٹی کی آنکھ بھی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. کبھی آپ نے چوٹی کی آنکھ دیکھی ہے؟ ایک نہیں 1000 چوٹی پکڑ کے ذرا چیک کیجئے کہ کتنی آنکھ ہے, آنکھ کتنی بڑی ہے. سبحان اللہ. اللہ اگر چوٹی کو دکھانا چاہیں, جس کی آنکھ بھی ہماری آنکھوں سے نظر نہیں آتی, اتنی باریک آنکھ سے اگر اللہ چوٹی کو دکھانا چاہیں تو 3 میل کے فاصلے سے دکھا دیتا ہے. اگر اللہ عبد القادر جیلانی میرے مرشد غوث پاک کو دکھانا چاہے تو کتنا دکھا سکتا ہے؟ سبحان اللہ. بے شک. اللہ کے دکھانے کی ہے. مسلمان آپس میں لڑتے کیوں ہیں؟ کلمہ پڑھنے والے آپس میں ایک دوسرے کا گریبان کیوں پکڑتے ہیں؟ سب چیز تو قرآن میں ہے. لوگ کہتے ہیں قرآن میں نہیں ہے. جو یہ کہے نا کہ قرآن میں نہیں ہے وہ جاہل ہے, کیونکہ قرآن کہتا ہے ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین. ہر رتب و یابس کا بیان سب اللہ نے کھول کھول کے قرآن میں بیان کر دیا. قرآن میں سب ہے, لیکن تمہیں علم نہیں ہے. جتنا علم آتا جائے گا تم قرآن پڑھتے جاؤ گے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, اولیاء اللہ سے رشتے کو مضبوط کرو, اولیاء اللہ سے رشتے کو مضبوط کرو, ان کا دامن مضبوطی سے پکڑو. اور دامن کیسے ہوگا؟ ایسے کوئی کپڑے کا دامن نہیں کہ آپ پکڑ لیں. نماز کا دامن پکڑو گے تو ولی کا دامن ہاتھ میں آئے گا, تقوی کا دامن پکڑو گے تو ولی کا دامن ہاتھ میں آئے گا, اہل سنت کے سچی عقائد پہ قائم رہو گے تو ولی کا دامن ہاتھ میں آئے گا. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, سارے اولیاء کرام جو ہیں اللہ اکبر اہل سنت و جماعت میں ہیں, اس لیے کہ اہل سنت کا مسلک 1450 سال والا مسلک ہے. رسول کے دور پاک سے آج کے دور تک کے کڑیاں ملی ہوئی ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں. اور کڑیاں ایسی ملی ہوئی ہے, کڑیاں ایسی ملی ہوئی ہے کہ ہم مکمل رسول اللہ کے دور تک جاتے ہیں. ذکر غوث پاک کا چل رہا ہے. دیکھو اگر ہم غوث پاک کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیتے ہیں تو غوث پاک کے پیر و مرشد کون ہیں؟ حضرت شیخ ابو سعید مخزومی رحمت اللہ علیہ. ان کے پیر و مرشد کون ہیں؟ ان کے پیر و مرشد ہے حضرت سیدنا جو ہے وہ ترتوسی رحمت اللہ تعالی علیہ. ان کے پیر و مرشد کون ہے؟ حضرت ہینکاری رحمت اللہ علیہ. ان کے پیر و مرشد کون ہے؟ حضرت سید الطائفہ. ان کے پیر و مرشد
مرشد کون ہے؟ حضرت شیخ ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ. ان کے پیر و مرشد کون ہے؟ حضرت شیخ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ. ان کے پیر و مرشد کون ہے؟ حضرت سری سکتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. ان کے پیر و مرشد کون ہے؟ حضرت شیخ معروف کرکی رحمت اللہ علیہ. ان کے پیر و مرشد کون ہے؟ حضرت سیدنا امام علی رضا رحمت اللہ علیہ. ان کے پیر و مرشد کون ہے؟ اللہ اکبر. ان کے والد امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ. ان کے پیر و مرشد کون ہے؟ ان کے والد امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ. ان کے پیر و مرشد کون ہے؟ ان کے والد امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ. ان کے پیر و مرشد کون ہے؟ حضرت سیدنا امام زین العابدین مظلوم کربلا رضی اللہ تعالیٰ. ان کے پیر و مرشد کون ہے؟ ان کے والد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ. ان کے پیر و مرشد کون ہے؟ حضرت سیدنا وہ مرشدنا وہ جدنا سیدنا مولا کائنات. اللہ اکبر. امیر امام المشارق والمغارب حلال مشکلات والنوائب اخی رسول و زوج البتول صاحب منبر و محراب صاحب ولایت مصطفیٰ وسیع رسول اخی رسول مشکل کشا خیبر شکن حضرت مولا کائنات سیدنا علی ابن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ان کے پیر و مرشد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غوث پاک کا دامن پکڑا تو حضور تک پہنچ گئے. سبحان اللہ. ہے کسی کے پاس یہ ترتیب؟ اور اگر ہے تو بتائیں. جو عقیدہ غوث پاک کا ہے وہ آپ کا ہے تب ہاتھ میں دامن آئے گا. عقیدہ ایک ہونا چاہیے, ورنہ امام اور مقتدی کا عقیدہ الگ الگ ہو تو نماز بھی مقتدی کی قبول نہیں ہوتی. مقتدی کا عقیدہ امام سے ہٹ جائے تو نماز اس کے پیچھے نہیں ہوتی. تو پیر کے عقیدے سے مرید کا عقیدہ ہٹ جائے تو وہ مرید کیسے ہو سکتا ہے؟ جو عقیدہ غوث پاک کا تھا وہ ہمارا بھی ہے. غوث پاک کہتے ہیں میرے مرید مشکل آئے تو مجھے پکار, میں تیری مدد کروں گا. اسی لیے ہم کہتے ہیں یا غوث المدد. ہمارے بچے یا غوث المدد. بچے ہمارے گرتے ہیں زمین پر بعد میں پہنچتے ہیں, پہلے زبان سے یا غوث نکلتا ہے. سبحان اللہ. چوٹ بھی نہیں لگتی, ہاں الحمدللہ, یا کم لگتی ہے, بچتے ہیں, محفوظ رہتے ہیں. بات کہنے چلا تھا کہ جو جتنے بڑے مرتبے کا ولی ہوگا وہ قیامت میں اتنا زیادہ ہمیں کام اس کا مرتبہ جیسا ہوگا. اور غوث پاک کیسے ولی ہے؟ فرمایا میرا قدم. سبحان اللہ. بات ایک اختتام کو جا رہی. سبحان اللہ. میرا قدم, حضور غوث پاک کہتے ہیں میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے. سبحان اللہ. کس کس کی گردن پر ہے بہت لمبی ہوگی, لیکن جلاء الخاطر فی مناقب عبد القادر اس کتاب کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے. غوث پاک کا قدم کس کس کے کندھے پر ہے؟ غوث پاک کے آگے کس کس نے اپنا سر جھکایا ہے؟ آئیے میں اس واقعے کو اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کروں تو آپ کو غوث پاک کا مرتبہ پتا چلے. ایک نام ہے عشق و محبت کی تاریخ میں, امام عشق و محبت کا, خیر التابعین کا, سید التابعین کا, یعنی سیدنا اویس قرنی کا. حضرت اویس قرنی کو آپ جانتے ہیں؟ یہ اویس قرنی کون ہے؟ توجہ فرمائیں. یہ حضرت اویس قرنی کون ہے؟ حضرت اویس قرنی کا مرتبہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول مصطفیٰ جان رحمت غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے علی, اے عمر, میرا یہ جبہ لے جانا اور میرے اویس کو دینا. وہ یمن میں رہتا ہے, وہ قرن میں رہتا ہے, اور اس کو لے جا کر کے یہ جبہ دینا. اور جب وہ جبہ دینا اس کو میرا سلام کہنا اور اس سے کہنا کہ وہ جبہ پہننے سے پہلے میری امت کے لیے دعا کرے. اگر وہ دعا کرے گا تو اللہ میری امت کو بخش دے گا. اب آپ حضرت اویس قرنی کا مرتبہ تھوڑا معلوم کیجئے کہ جس کے پاس دعا کروانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو بھیج رہے ہیں, علی مرتضیٰ جیسے صحابی کو, فاروق اعظم جیسے صحابی کو بھیج رہے ہیں. یہ علی پاک سے ان کا مرتبہ بڑا نہیں ہے, فاروق اعظم سے ان کا مرتبہ بڑا نہیں ہے, رسول پاک سے کسی کا مرتبہ بڑا نہیں ہے. لیکن حضور علیہ السلام کیوں
کیوں بھیج رہے ہیں؟ اس لیے کہ حضور کے علم میں یہ بات تھی کہ کبھی کوئی شخص تو تقریر کرے گا کہ ولی کے شہر کی طرف یا ولی کے آستانے کی طرف سفر کرنا ناجائز و حرام ہے، تو حضور نے کہا عمر اور علی جاؤ مدینے سے لے کے یمن تک کے ولی کی چوکھٹ تک سفر کرو، تاکہ ولی کی چوکھٹ تک سفر کرنا علی و عمر کی سنت ہو جائے۔ اور پھر علی مرتضیٰ اور مولا کائنات صرف اپنی مرضی سے سفر نہیں کر رہے ہیں بلکہ حضور کے حکم سے سفر کر رہے ہیں۔ پتا چلا سفر کر کے ولی تک پہنچنا یہ مصطفیٰ جان رحمت کا حکم ہے اور دعا کے لیے پہنچ رہے ہیں حضرت مولا کائنات۔ اب مجھے تو یہاں پر ایک روشنی اور مل رہی ہے، سبحان اللہ، ایک روشنی اور مل رہی ہے۔ حضور اپنی نالین بھی بھیج سکتے تھے، سبحان اللہ، حضور اپنی نالے، سمجھ میں آئی بات؟ نالین بھی بیچ سکتے تھے، موئے مبارک بھی بیچ سکتے تھے، کوئی پھول بھی بیچ سکتے تھے۔ جبہ کیوں بھیجا؟ اس لیے کہ جبہ کپڑا ہے اور وہ جیتے جی پہنتے ہیں، تو اشارہ مل گیا۔ کیا ملا؟ اشارہ کہ ولی زمین کے اوپر ہو تو اس کو پہننے کے لیے کپڑے لے جایا کرو، اور زمین کے اندر ہو، زمین کے اندر ہو تو اوپر چڑھانے کے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حضور نے کپڑا ہی تو بھیجا نا، سبحان اللہ، حضور نے کپڑا بھیجا، جبہ بھیجا، اپنا بھیجا۔ یہ اشارہ، یہ لکھی ہوئی بات نہیں ہے، یہ اشارہ ملا ہے۔ ایک اشارہ ملتا ہے نا، روایتوں سے اشارے ملتے ہیں، اس کو سمجھنے والا بات ہوتی ہے۔ ممکن ہے کوئی اس سے اختلاف کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، کوئی بات نہیں ہے، لیکن اشارہ ملا کہ حضور نے جبہ بھیجا۔ اب یہاں ایک اور بات، اور دعا کروائی کہ دعا کرنا۔ پتا چلا کہ ولی ہوتا ہی دعا کرنے کے لیے، اس کی دعاؤں سے بگڑی بنتی ہے۔ اور ہم اللہ والوں کے پاس جا کے کہتے کیا ہے؟ مزار کے اندر ہو تو کہتے ہیں حضرت دعا کر دیں، آپ اللہ کے مقبول بندے ہیں، آپ کی دعا سے میری بگڑی بن جائے گی۔ اور ان کو اللہ کا بندہ سمجھ کر ان سے یہ کہہ دے کہ آپ خود بھی دے دیں تو وہ بھی دے سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جب ڈاکٹر دوا دے سکتا ہے، جب ڈاکٹر دوا دیتا ہے یہ ٹیبلٹ کھا لو، پھر آپ نے مجھے بھائی طبیعت کیسی ہے؟ کہاں وہ فلاں ڈاکٹر کے پاس سے دوا لی تو اچھا ہو گیا۔ اچھا کس نے کیا؟ ڈاکٹر نے، ہے اللہ نے کیا۔ ذریعہ کون بنا؟ ڈاکٹر۔ تو جب ڈاکٹر ذریعہ بن سکتا ہے تو ولی ذریعہ نہیں بن سکتا؟ بے شک، بے شک۔ ڈاکٹر زیادہ عزت والا ہے اللہ کے نزدیک کہ ولی زیادہ عزت والا ہے۔ تو یہ بات سمجھنے کی ہے۔ آپ کہتے ہیں یہ دنیا کی مثال دے کے مت سمجھاؤ، کہتے ہیں دنیا کی دے کے مثال سمجھانا یہ اللہ کی سنت ہے۔ جب اللہ نے مکڑی کے جالے کی مثال دی، جب اللہ نے مچھر اور مکھی کی مثال دی تو کافر کہنے لگے یہ کیسا اللہ ہے، یہ کیسا اللہ ہے، اتنی چھوٹی چھوٹی مثال دیتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وہ تیری وجہ سے دیتا ہے۔ اللہ اگر اپنی شان کے مطابق کلام کرے تو تیرا باپ بھی سمجھ نہیں پائے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ جب کلام کرتا ہے تو کہتا ہے الف لام میم، سبحان اللہ، بتاؤ کیا سمجھے؟ ارے جب وہ الف لام میم والا کلام کرتا ہے تو جبریل بھی سمجھ نہیں پاتے، بے شک، تو کیسے سمجھ سکتا ہے؟ تو اس کا کلام الف لام میم ہے، تو سمجھ نہیں پائے گا۔ تو اب جو کلام جس کے لیے اتر رہا ہے وہی سمجھ نہیں پائے تو پھر کلام کا فائدہ کیا ہوگا؟ تو اللہ نے کہا وہ تیرے سمجھانے کے لیے مچھر مکھی اور مکڑی کے جالے کی بات کرتا ہوں، لیکن جب محبوب سے بات ہوتی ہے تو کہتا ہوں الف لام میم، یعنی تجھے سمجھانے کے لیے تیرے دماغ والی بات کرتا ہوں، اور محبوب کو جب بات کرتا ہوں تو ان کے شان کے مطابق بات۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ اللہ کی شان۔ تو دنیا کی مثال دے کے سمجھانا سنت ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، جبہ لے کر کے سیدنا مولا کائنات اور سیدنا فاروق اعظم حضرت اویس قرنی کے پاس پہنچے۔ اپنے مرشد غوث پاک کی شان دل لگا کے سنو، ان کے دامن میں بند جاؤ، ان سے رشتہ مضبوط کر لو، اپنی اولاد کو ان سے منسوب کر دو۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے میرے مرشد کی۔ حضرت اویس قرنی کے پاس مولا کائنات سیدنا فاروق اعظم دونوں پہنچے اور کہا اویس، اللہ کے رسول نے تجھے سلام کہا ہے اور یہ جبہ تجھے تحفے میں دیا ہے کہ تو پہن کر کے امت کے لیے دعا کر۔ تو سیدنا اویس قرنی نے کہا اے امیر المومنین فاروق اعظم، حضور نے میرا نام لے کر سلام کہا،
حضور کی زبان پہ میرا نام آیا. کہا ہاں تیرا نام آیا حضور کی زبان پہ. تو حضرت اویس قرنی جھوم گئے. میرے یار نے میرا نام لیا, میرے محبوب نے میرا نام لیا. پھر کہا جب میرا نام آیا تھا زبان پہ تو کیفیت کیا تھی, کیسی کیفیت تھی بتاؤ نا. تو فاروق اعظم نے کہا اتنی محبت ہے تو ملنے کیوں نہیں آیا, ملنے آتا. عرض کی حضرت آپ نے تو ملے ہیں نا, یہ بتائیں کہ حضور کی بویں ملی ہوئی تھی کہ الگ الگ تھی. سبحان اللہ. آپ نے تو دیکھا نا حضور کو, مجھے بتائیں. فاروق اعظم رونے لگے, آنکھ میں آنسو آ گئے. فرمایا یہی تو بات ہے, میں تو نظر کے ڈر سے دیکھا نہ آنکھ بھر کے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ارے خوشی میں دیکھا, غم میں دیکھا, جنگ میں دیکھا, امن میں دیکھا, گھر میں دیکھا, مسجد میں دیکھا, منبر پہ دیکھا, محراب میں دیکھا, نماز میں دیکھا, غیر نماز میں دیکھا, مینا کے میدان میں دیکھا, عرفات کے میدان میں دیکھا, وادی مزدلفہ میں دیکھا, مشعر حرام پہ دیکھا, ہر جگہ دیکھا. لیکن جب دیکھتا تھا شوق سے دیکھتا تھا. فاروق اعظم کے فرمان کا مفہوم اپنے ذوق کے مطابق عرض کروں. جب دیکھتا تھا ذوق کے مطابق, شوق کے مطابق نگاہیں اٹھتی تھی. باری تعالیٰ کی تجلیات کے ایسے پہرے لگے ہوتے تھے کہ ادب کی وجہ سے جھک جاتی تھی. اویس میں آج تجھے نہیں بتا سکتا کہ میرے محبوب کی بھویں ملی ہوئی تھی یا الگ الگ تھی. کہا حضور مجھ سے پوچھے میں بتا دوں گا, اس لیے کہ اللہ اس محبوب نے مجھے اپنا آپ دکھایا ہے. میں بتا سکتا ہوں کہ جب ان کو کوئی دور سے دیکھتا تھا تو بھویں الگ الگ نظر آتی تھی, اور جب قریب سے دیکھتا تھا تو دونوں ملی ہوئی نظر آتی تھی. ان کی زلفیں نہیں, رحمت کی گھٹا چھائی ہے. ان کے ابرو نہیں, دو قبلوں کی یکجائی ہے. سبحان اللہ. قریب سے دیکھنے پہ ملی بھی نظر آتی تھی. فاروق اعظم نے کہا مولا کائنات کا یہ جبہ لو اور امت کے لیے دعا کرو. حضرت اویس قرنی نے جبہ رکھ دیا اور رکھنے کے بعد سر سجدے میں رکھا. اللہ تیرے محبوب کی امت کو انہی کے صدقے بخش دے, اللہ تیرے محبوب کی امت کو انہی کے صدقے بخش دے. حضور کافی ہے امت کی بخشش کے لیے, لیکن حضور نے ولیوں کی عظمت بتانے کے لیے ولیوں تک بھیجا. حضرت اویس قرنی جبہ رکھ کر سر سجدے میں رکھ کے دعا کرے, اللہ میرے آقا کا واسطہ ان کی امت کو بخش دے. اللہ نے فرمایا اویس میں نے اپنے محبوب کی آدھی امت کو تیری دعا پہ بخش دیا. اویس میں نے تیری وجہ سے, تیری دعا سے اپنے محبوب کی آدھی امت کو بخش دیا. حضرت اویس نے عرض کی مولا جب آدھی بخش دی ہے تو آدھی کو اور بخش دے, آدھی کو اور بخش دے. جواب آیا اویس آدھی تیری دعا سے بخشا ہے اور آدھی کو عبد القادر جیلانی کی شفاعت سے بخشوں گا. آدھی کو عبد القادر جیلانی کی شفاعت سے بخشوں گا, وہ شفاعت کرے گا تو بخشوں گا. اویس قرنی نے جب پہلی مرتبہ میرے اور آپ کے مرشد ہم قادریوں کی پیر غوث الاعظم دستگیر کا نام سنا تو کہنے لگی اللہ یہ عبد القادر کون ہے, میں اس کو جا کر اس سے ملنا چاہتا ہوں کہ تو اس کی شفاعت سے بخشے گا. اس کا ذکر تو خود کر رہا ہے, میں ملنا چاہتا ہوں. وہ کہاں ہے مولا اس وقت؟ اللہ فرماتا ہے مقعد صدق عند ملک مقتدر کے جلووں کے اندر وہ موجود ہے. اللہ اکبر. وہ دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا کے جلووں میں گم ہے. اس وقت وہ اس منزل پر ہے, یعنی اس جلووں کے اندر گم ہے وہ. اللہ اکبر. تو اللہ نے فرمایا اویس وہ جو میرا عبد القادر ہے نا وہ میرے محبوب کی اولاد میں سے ہے, وہ میرا بھی محبوب ہے, میرے محبوب کا بھی محبوب ہے, اور وہ قیامت تک میرے بندوں کے لیے حجت ہے, دلیل ہے, میرے بندوں کے لیے دلیل ہے. اور اس کا مرتبہ یہ ہے کہ وہ جب آئے گا تو وہ ارشاد فرمائے گا کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے, میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے. حضرت اویس قرنی نے کہا پھر کیا ہوگا؟ تو کہا جتنے ولی اولین اور آخرین ہیں اس کے آگے اپنی گردن کو جھکا دیں گے اور کہیں گے کہ ہماری گردن پر. تو حضرت اویس قرنی نے کہا مولا وہ جب کہے گا کہ میرا قدم سب ولیوں کی گردن پر ہے, وہ جب کہے گا جب لوگ گردن جھکائیں گے اس کے قدم کے آگے اویس قرنی ابھی سے اپنی گردن سبحان اللہ سبحان اویس قرنی ابھی سے اپنی گردن جھکا رہا ہے. تو جس کے قدم کے آگے اویس قرنی جیسوں نے اپنی گردن جھکائی ہے اسی کو غوث الاعظم دستگیر کہتے ہیں. اور میرے امام کہتے ہیں سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا, اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا. اس لیے غوث پاک سے جڑو, غوث پاک سے رشتہ مضبوط کرو, ان کے سلسلے میں مرید بنو,
उनसे रिश्ते को मुस्तवार करो। गौस पाक की कादरियत की खैरात मिलेगी और अपने घरों में गौस पाक के नाम से फातिहा दिलाया करो, 11वीं किया करो, इंशाअल्लाह उसकी बरकतें नसीब होगी। अल्लाह मुझे आप सबको तौफीक अता फरमाए। 29 और 30 दिसंबर को सुन्नी दावत इस्लामी का 2 रोजा काफिला मालेगांव से रवाना होने वाला है। आपसे गुजारिश है कि जो काफिले में सफर करना चाहते हैं वो हमारे मुबल्लिगीन के पास नाम लिखाएं। अपने अपने मोहल्ले में सुन्नी दावत इस्लामी का काम शुरू करो। हर जुमा को मरकज पे जो इज्तिमा होता है उस इज्तिमा में आइए, अपनी मालूमात में इजाफा कीजिए और दीन और सुन्नियत अहले सुन्नत के सच्चे मसलक पे कायम रहिए। नमाजों की पाबंदी कीजिए। गौस पाक फरमाते हैं बेनमाजी मर जाए तो उसको मुसलमान के कब्रिस्तान में भी दफन मत करो। इसलिए नमाज की पाबंद बनो, अपने घर वालों को नमाजी बनाओ। नमाज की बरकतें दुनिया में भी मिलेगी और आखिरत में मिलेगी। गुफ्तगू के दरमियान अगर कोई गलती हो तो अल्लाह माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। रिसालत के परवानों हर सनीचर को बाद नमाज इशा सुन्नी दावत इस्लामी के आलमी मरकज इस्माइल हबीब मस्जिद में सुन्नी इज्तिमा होता है। आप हजरात पाबंदी के साथ इसमें शिरकत फरमाएं। सुन्नी दावत इस्लामी की वेबसाइट sunnidawatislamI.net पर विजिट करें और बहुत सारी दीनी मालूमात हासिल करें।